محترم سامعین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ چاروں طرف سے شیطان ابلیس فتنے لے کر حملہ آور ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا کو اس نے اپنی فتنوں کی اماج گاہ بنا رکھا ہے۔ میں تو کبھی کبھی وہ حدیثیں پڑھتا ہوں جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، قیامت سے پہلے اس قدر فتنے آئیں گے جن میں اتنی تاریکی ہوگی کہ جتنا کہ رات میں تاریکی ہوتی ہے، اور ان فتنوں میں اتنی طاقت ہوگی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا لیکن جب شام ہوگی تو وہ بندہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایک بندہ شام کے وقت مسلمان ہوگا لیکن جس وقت فجر ہوگی تو وہ بندہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من یعش بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت میں بہت سخت قسم کے اختلاف پیدا ہوں گے، اور ان اختلافات کے اندر ہر بندہ یہی کہے گا کہ بھائی ہم حق پر ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اس وقت اختلاف سے اور فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو میری اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ تو حضور کی سنتوں کو سمجھنا، سیکھنا اس دور کے مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس سے بڑھ کے بڑی تباہی اور بربادی کیا ہوگی؟ اور یہ ایک ایسی تباہی اور بربادی ہوگی اس کے بعد پھر بچنے کی اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس دور کے اندر فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، ان کے بارے میں سمجھنا اور سمجھ کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ فرض کے درجے میں ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم دین کا شعور حاصل کریں، ہم قرآن کا شعور حاصل کریں اور حضور کی سنتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سے یہ دنیا بنی ہے اور انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تمام انبیاء ایک کائنات میں فتنہ آنے والا ہے، اپنی امتوں کو وہ اس فتنے کے بارے میں بتاتے رہے، اور میں بھی تمہیں آخر زمانے کے اندر اس آنے والے فتنے کے بارے میں آگاہ کر کے جانا چاہتا ہوں، اس سے بچانے کی اپنے بارے میں بھی فکر پیدا کرنا، آنے والی نسلوں کے بارے میں شعور پیدا کرنا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ، اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا جو آخر زمانے کے اندر آئے گا، اور بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کو خدا مان کے کافر ہو جائیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں علماء نے جیسے لکھا ہے، میں علماء کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یوں تو میں نہیں کہتا کہ دجال کا زمانہ ہے، یوں سمجھیں کہ دجال کے زمانے کی جیسے شروعات نہیں ہوتی ایسے شروعات ہو گئی ہیں۔ آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نے جو آنے والے زمانے کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں بتایا تھا نا، ایک ایک حرف آج اس کے اوپر فٹ آتا ہے، A to Z مکمل طور پر جو ہے نا وہ ساری باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں جو حضور علیہ السلام نے آخر دور کے بارے میں بتائی ہیں۔ صرف بڑے بڑے چند ایک جو آپ علیہ السلام نے علامتیں اور نشانیاں بتائی تھیں نا،
صرف وہ باقی ہیں، جیسے دجال کا آنا ہو گیا، اسی طرح بڑی بڑی جو علامات ہیں، نہیں تو بالکل قرب قیامت کی جو حضور نے علامتیں بتائی ہیں تقریباً وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سنتوں کو سیکھیں اور فتنوں سے بچنے کا اہتمام کریں جی۔ تمام قسم کے ظاہری اور تمام قسم کے جو چھپے ہوئے فتنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچنے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا آج ہم سیکھیں گے۔ بہت مختصر ترین دعا ہے جی۔ ایک تو دعا مانگنی ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر کچھ عمل ہیں جی جو کرنے ہوتے ہیں جی۔ ان اعمال میں سب سے بڑا عمل فتنوں سے بچنے کے لیے جو کیا جاتا ہے نا، وہ ہے گناہوں سے بچنا جی۔ اے جی اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن، بہت مختصر اور اہم ترین دعا ہے جی۔ یعنی تمام قسم کے جو فتنے ہیں نا وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ انسان جب پناہ مانگے گا گویا کہ تمام قسم کے فتنوں سے وہ پناہ مانگ رہا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن، اے اللہ تمام قسم کے فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تمام قسم کے فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ما ظہر منہا و ما بطن، ان فتنوں سے بھی جو ظاہری فتنے ہیں اور ان فتنوں سے بھی جو چھپے ہوئے فتنے ہیں، چھپے ہوئے ظاہری تمام قسم کے فتنوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے جی، اس لیے اس کو جو ہے تمام ساتھی ذہن میں رکھیں، یاد کریں اس کو۔